الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں جا بجا قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے موضوعات پر کلام فرمایا، اور اسی کلام کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے مختلف غزوات پر تبصرہ بھی عطا فرمایا۔ بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، غزوہ تبوک ہو، فتح مکہ کا مختصر تذکرہ ہو، ان غزوات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں تبصرے عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ بدر کا معرکہ سجا۔ حق و باطل کے درمیان میں نبی مکرم علیہ السلام کے مبارک دور میں پہلا جو باقاعدہ ٹکراؤ ہوا وہ غزوہ بدر ہے، جو 17 رمضان المبارک کو سجا یہ میدان، اور اس دن کو سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن۔ رمضان کا مہینہ، نزول قرآن پاک کا مہینہ، قرآن پاک کو بھی فرقان کہا گیا ہے، اور بدر کے دن کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ ایک فرقان قرآن پاک کے الفاظ کی صورت میں ہے، اور اس قرآن پاک کی تربیت، اس کے ذریعے سے تربیت کے نتیجے میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی جماعت تیار ہوئی، نبی علیہ السلام کی یہ تربیت یافتہ جماعت اللہ کی پکار پر لبیک کہتی ہوئی جب بدر کے میدان میں کھڑی ہوئی تو گو کے 313 تھے 1000 کے مقابلے میں، گو کہ بظاہر جنگ کی تیاری نہیں تھی، تجارتی قافلے کی طرف جانے کا ان کا ارادہ تھا، گو کہ بظاہر ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے، گو کہ ساز و سامان ان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھا، اور 1000 کا لشکر ابو جہل اور اس کی پوری کمپنی جو آئی ہے وہ ناچتے کودتے شرابے پیتے ہوئے آئے اور ساز و سامان سے لیس ہو کر آئے۔ سینکڑوں گھوڑے اونٹ ان کے پاس موجود، تلواریں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، مگر واٹ واز اے ڈیسائیڈنگ فیکٹر؟ ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا تھا کہ اللہ 313 کے ساتھ تھا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ بدر کا معرکہ رمضان المبارک میں سجا۔ رمضان کا مہینہ ہمارے یہاں تصور آ گیا کہ کول رہنے کا مہینہ، ٹھنڈا رہنے کا مہینہ، آرام کا مہینہ، اور روزے کے علاوہ کھانے پینے کا مہینہ، غروب آفتاب سے صبح صادق تک کھاتے رہو، پیتے رہو، راتوں کو جاگتے رہو، سیر سپاٹے کرتے رہو۔ ہمارا یہ تصور بن گیا۔ رسول اکرم علیہ السلام کے دور کا رمضان تو بڑا ایکٹیو رمضان تھا۔ اسی ماہ رمضان میں حضور کے دور میں بدر کا معرکہ سجتا ہے، اسی ماہ رمضان میں فتح مکہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑے عظیم معرکے ماہ رمضان میں پیش آئے حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی نشست میں ابتدا میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے تھے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی تبصرہ غزوہ بدر کے حوالے سے عطا فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ ایمان والو، اے نبی علیہ السلام کے صحابہ، تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا۔ عجیب الفاظ سنیے، تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، 70 کافر قتل ہوئے ہیں، ابو جہل بھی قتل ہوا، صحابہ کرام موجود تو ہے نا، 2-4 تلواریں ہیں وہ ہیں، کسی کے پاس نیزہ ہوگا، کسی کے پاس لکڑی ہی ہوگی، کھڑے تو ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا ان کافروں کو۔ ایک موقع آیا، نبی علیہ السلام نے مٹی لی مٹھی میں اپنی، اور مٹھی میں جو مٹی تھی اس پر پھونک ماری، اور آپ نے فرمایا کہ شاہت الوجوہ، چہروں کو بگاڑ دے۔ یہ مٹی کافروں کی آنکھوں میں گئی، دھول مٹی ان کی جب آنکھوں میں گئی تو بھگدڑ مچ گئی، پھر قتل ہوئے کفار، 70 کے قریب قتل ہوئے بدر کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مٹھی آپ کی ہے، مٹی آپ نے اٹھائی ہے، پھونک آپ نے ماری ہے۔ اللہ فرما رہے کہ نہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی علیہ السلام مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی تو اللہ نے پھینکی۔ اللہ اکبر۔ عالم ظاہر میں ظاہر کے معاملات کو دیکھیں، صحابہ موجود، حضور موجود، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا، مٹی نبی آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ کیجئے روحانیت کا درجہ اور قرب الہی کا درجہ، اس سے اوپر کوئی ہو سکتا ہے؟ روحانیت کا کوئی درجہ، قرب الہی کا کوئی درجہ اس سے اوپر ہو سکتا ہے کہ بندہ عمل کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اللہ کا دین
کس کیفیت میں ہے مجھے اور آپ کو پتہ ہے، لکھا ہوا تو ہے، قرآن پاک بھی ہے، احادیث مبارکہ بھی، دینی کتب بھی موجود ہیں، مگر کوئی ایک خطہ زمین ہمارے سامنے نہیں جہاں دین اسلام اپنے نظام کی شکل میں مکمل موجود ہو۔ ہے کہ غالب نہیں؟ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کیا جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج اس دین کے غلبے کی جد و جہد ہماری ذمہ داری ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ختم نبوت ہو چکی، کار رسالت باقی ہے۔ یہ پیغام کا پہنچایا جانا اور حضور کے قائم کردہ نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا، باطل کے خاتمے کی جد و جہد کرنا اور عدل کے نفاذ کی محنت کرنا، یہ کام ہمارے کاندھوں پر ہے۔ فضائے بدر پیدا کرنا پڑے گی۔ آج تو مغلوبیت ہے نا، اس لیے کہ آج ہم دین کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کمیٹڈ تھے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، تو فضائے بدر پیدا کی تو 1,00,000 کا لشکر آیا تھا، تمام تیاریوں کے ساتھ آیا تھا، مگر اللہ 313 کے ساتھ تھا۔ اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ان کافروں کے مقابلے میں صحابہ کرام کو، نبی اکرم علیہ السلام کی پیاری جماعت کو، اور اس دن کو اللہ نے فرقان قرار دیا۔ آج بھی بات یہی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج ہم اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں، مخلص ہو جائیں اور اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کی ٹھان لیں، تو اللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت آج بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ آج بھی علی کل شیء قدیر ہے، دنیا کے باطلوں اور ظالموں اور جابروں کو مٹانے اور ہٹانے کے لیے اللہ کے پاس خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر ہم فضائے بدر تو پیدا کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔